شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھے یاد رکھتا ہے میں اسے یاد رکھتا ہوں. وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، جو مجھے یاد رکھے گا میرا ذکر کرے گا میں اس کو اپنی محفل فرشتوں کی محفل میں یاد رکھتا ہوں. یہ بہت بڑا مقام ہے ایک انسان کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو ذکر کثرت سے کرو. اب ذکر کثرت سے کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی زیادہ کرو، آدھے وقت کے لیے نہیں کہا. کثرت آدھے سے زیادہ کے لیے بولا جاتا ہے، اور زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا ہمیں کہ جتنا تمہاری زبان نہ تھکے، جتنا تم ذکر کر سکتے ہو کرو. جو بندہ ذکر کرتا ہے فرمایا اس کی پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں، تکلیف جسمانی تکلیف اس کی دور کر دی جاتی ہے، تھکاوٹ ختم کر دی جاتی ہے. سیدہ فاطمہ والا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ غلام دے میں تھک جاتی ہوں کام کرتی ہوئی. فرمایا میں اس سے بھی بہتر نہ بتاؤں؟ فرمانے لگی بتائیے. فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 بار سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، تمہاری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی. یہ اس سے بھی بہتر ہے. کچھ غریب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور ہم وہ جو امیر ہیں وہ تو صدقہ دیتے ہیں اور ہمارے سے امال میں آگے نکل جاتے ہیں، ہم تو جو ہے وہ قرات ان کے مقابلے میں برابر کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ لگا دو. تو یہ دوڑنے والے ہیں، یہ جو مغفرت کی طرف دوڑتے ہیں. صحابہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے، نیکی میں آگے نکلنے کے لیے. ہم تو دنیاوی معاملات میں آگے بھاگتے ہیں نا. صحابہ کا یہ طریقہ تھا، نیکی میں آگے بھاگتے تھے ایک دوسرے سے. حضور کے پاس آئے، حضور ہم کیا کریں؟ یہ بندے جو ہیں یہ صدقہ کر کے ہمارے سے آگے نکل جاتے ہیں، ہمارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. فرمایا تمہیں میں کلمات بتاتا ہوں، وہ پڑھا کرو. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، صبح شام پڑھا کرو 33 مرتبہ. تمہیں ان کے صدقے کے برابر عمل ملے گا، اجر ملے گا. تو یہ کچھ کلمات، ذکر جو ہے صدقے کے برابر اس کا اجر ہے. تکلیفیں یہ دور کرتا ہے، پریشانیاں اس سے دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت اس سے ہوتی ہے، اللہ کے قریب بندہ اس سے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ذکر کرتا رہتا ہے، ذکر کرنے والے بندہ کوئی عام نہیں. فرمایا ایک بندہ ذکر کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل ادھر آؤ، یہ فلاں بن فلاں بستی کا جو رہنے والا ہے یہ بندہ ذکر کرتا رہتا ہے، مجھے یاد کرتا رہتا ہے. اٹھتا تو میرا ذکر، بیٹھتا تو میرا ذکر، چلتا تو میرا ذکر، دنیا کے کام کر رہا ہوتا ہے اور مجھے میری یاد سے غافل نہیں ہوتا. میں اس کام کی وجہ سے اس بندے سے محبت کرتا ہوں. ہمارا کیا حال ہے؟ ہم عبادت میں، نماز میں ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ دنیاوی معاملات میں ذہن ہمارا عبادت کی طرف ہو، ذہن ہمارا ذکر کی طرف ہو، زبان پر ہماری پر اچھے کلمات ذکر چل رہا ہو، اللہ کی تعریفات چل رہی ہوں. فرمایا جب اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل سے کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے ذکر کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں میں جاتے ہیں، فرشتوں بات سنو، فلاں بن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو، میں بھی کرتا ہوں. کس وجہ سے؟ ذکر کی وجہ سے. پھر فرمایا پھر وہ فرشتوں کو زمین پر بھیجا جاتا ہے. زمین پر آ کر وہ دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. جو بندہ ذکر کرتا ہے، جو ذکر کرتا ہے اللہ اس طرح محبتیں اس لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے. اور جو ذکر نہیں کرتا، اعراض کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی بتا دیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، دنیا تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے قیامت کے دن. اور کیا کہے گا قیامت کے دن؟ اللہ میری آنکھیں کدھر گئیں؟
میں تو دیکھا کرتا تھا یہ اندھا بھٹکتا پھرتا ہے، کبھی کسی میں جا کے لگ رہا ہے، کبھی کسی میں لگ رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، چل نہیں پا رہا، اندھا ہے۔ کہ اللہ دنیا میں دیکھتا تھا۔ فرمایا اب تو جا، دنیا میں تو نے ہمیں یاد نہیں کیا، آج کے دن جب اللہ کو جو ہے اللہ پکڑ کا دن آیا ہے تو آج تو مجھے پکار رہا ہے، دنیا میں تجھے کہا تھا کہ مجھے پکارنا ہے، دنیا میں پکارتا نہیں تھا، دنیا میں میرا ذکر نہیں کرتا تھا، آج اللہ 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 کر رہا ہے، آج تیرا سننے والا نہیں ہے، اس کو دھتکار دیا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو جو بندہ ذکر کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی محبت کو پالیں، واللہ اللہ کی محبت کو، اس کے لیے ذکر ضروری ہے، زبان آپ کی تر رہے ذکر سے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل۔ حضور نے فرمایا ہے ایک ذکر، یہ کلمہ ایک طرف 7 زمینیں 7 آسمان اور اس میں جو کچھ ہے ایک طرف۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا نا اللہ سے، اللہ بہتر ذکر بتاؤ، اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اللہ یہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے۔ فرمایا موسیٰ ایک یہ کلمہ ایک طرف 7 زمینیں 7 آسمان ایک طرف، پھر بھی یہ کلمہ بھاری ہے، اس لیے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجئے، دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شهر رمضان الذي